بسم اللہ الرحمن الرحیم یوحی الی انما الہکم الہ واحد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی بیانات میں سورۃ الکہف کی یہ آخری آیت، اس کی وضاحت اور تفسیر کے ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون ذکر کیا گیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معرفت اور پہچان، آپ کی عظمت اور شان کی معرفت، اور تیسرے نمبر پر آپ کی دعوت اور پیغام کی معرفت۔ یہ ہمارا مضمون تیسرا نکتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام کیا تھا، اس کی کافی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ آج بھی ہماری گفتگو کا موضوع اور محور یہی نکتہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا آپ کا مشن یا آپ کا نصب العین کیا تھا۔ اس کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ آپ کا مشن، آپ کا نصب العین جب تک سمجھ نہ آئے اس وقت تک نبوت کی معرفت حاصل ہی نہیں ہو سکتی، نبوت کی پہچان ناممکن ہے۔ اور اگر آپ کا پروگرام، نصب العین، مشن یہ صحیح طور پہ سمجھ لیا جائے تو ایسا آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام اور مشن سمجھ کے اپنانے والا ہے، وہ کبھی بھی دربار رسالت میں کوتاہی یا بے ادبی یا گستاخی یا آپ کی حق تلفی کر نہیں سکتا، کبھی تصور بھی اس کے ہاں ان چیزوں کا نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال بلا تمہید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین اور مشن وہ صرف ایک کلمہ ہے، جس کو آپ کلمہ طیبہ سے تعبیر کرتی ہیں۔ کلمہ طیبہ، اور قرآن کریم میں بھی اس کو کلمہ طیب سے تعبیر کیا گیا، اور وہی تعبیر ہمارے ہاں بھی ہے، اور
وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور اس کے دائی ہیں محمد الرسول اللہ. تو یہ جو پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اسی کو اس آیت میں بھی بیان کیا گیا، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. میری طرف یہ بھئی آئیے، یہ پیغام آیا کہ الہ تمہارا ایک ہے. بس اتنی بات ہے، الہ ایک ہے. یہ جملہ جن کو سمجھ آ جائے تو بڑا میٹھا ہے، اور سمجھ نہ آئے تو بڑا کڑوا ہے. بلال کو سمجھ آیا تو گرم پتھروں پر لیٹ کر بھی اس کو نہیں چھوڑا، ظلم و ستم سہ کر بھی اس کو نہیں چھوڑا، اور اسی کا مفہوم ادا کرتے رہے، آہد آہد. وہی لا الہ الا اللہ. ابو جہل کو یہ جملہ راس نہیں آیا، اس نے سمجھا ہے لیکن راس نہیں آیا، تو اس نے اپنی جان دے دی، جہنم چلا گیا. ابو طالب کو بھی سمجھ آیا تھا لیکن راس نہیں آیا، قسمت صحیح نہیں تھی. اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ جملہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں. اخترت النار علی الار، جہنم جا سکتا ہوں لیکن یہ لا الہ الا اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو یہ جملہ آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ یا تو اس طرف توجہ ہی نہیں دلائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کیا، آپ کیا پیغام لے کر دنیا میں آئے، اور یا اگر سمجھایا گیا تو قرآنی طرز سے ہٹ کے سمجھایا گیا. ورنہ قرآن مقدس کے 30 پارے اسی جملہ کی تعبیریں، اسی کا عنوان ہے. آج عام طور پہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہ جو صوفی ٹیپ لوگ ہیں، ریونڈ کی چلت پھرت والے، تو انہوں نے اس کلمے کا مفہوم ہی بگاڑ دیا اور پھر اس کو دین کے نام پہ پیش کیا اور انبیاء کی دعوت کے نام پہ پیش کیا، اور جو کلمے کا مفہوم تھا اس کو بالکل بگاڑ دیا. مکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کلمے کا مفہوم آ رہا ہے. دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا. دوستو بزرگو، اللہ بہت بڑا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اس کمپنی کی. ہاں بس بہت کی ہاں پہ زور لگایا تو بھائی یہ بات تو ابو جہل مانتا تھا. حدیث میں موجود ہے، حضرت ابو محذورہ جو مؤذن رسول ہے، حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ آپ کا لشکر آیا، ہم بچے تھے، اور کہتے ہیں میں تھوڑا شرارتی بچہ تھا، چالاک تھا. تو اذان کی آواز آئی تو میں نے نقل اتاری، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے. تو میں نے نقل اتاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بندہ بھیجا, مجھے گرفتار کر لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے فرمایا کہ اب پڑھو. کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہتے ہیں میں نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اللہ اکبر کا کیا معنی؟ اللہ سب سے, یہی معنی ہے نا, اللہ بہت بڑا ہے. میں نے یہ پڑھا. آگے تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ. کہتے ہیں میں رک گیا. کیوں؟ مجھے پتا تھا کہ یہاں سے اختلاف شروع ہو رہا تھا. اللہ اکبر میں اختلاف نہیں تھا, وہ تو میں نے اونچا پڑھا, اور اختلاف شروع ہوا اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو یہ میں نے اونچا نہیں پڑھا, ایستا سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, تاکہ وہ مشرک سن نہ لے اور وہ یہ نہ کہیں کہ یہ بھی گیا, یہ بھی ان کا ہو گیا. تو 2 دفعہ ایستا پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہاتھ رکھا اور فرمایا ذرا اونچا کر کے پڑھ. تو حضرت ابو محذورہ نے اونچا پڑھا. 2 دفعہ ایستا, 2 دفعہ اونچا. کتنی دفعہ بن گئے؟ اونچے بولو, میں مسئلہ عرض کروں. کتنی دفعہ بن گئے؟ 4. 2 دفعہ ایستا, 2 دفعہ جارن. آپ نے چھوڑ دیا. حضرت ابو معذورہ سے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا جا. عرض کی اب جا نہیں سکتا. اب یہ بات مجھے بھی سمجھ آ گئی. تو مسئلے یہاں 2 ہیں. ایک تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جھگڑا اللہ اکبر میں نہیں تھا. یہ جو ہمارے رائبنڈ والے بسترا شسترے اٹھا کے پوری گاڑیوں پہ بھی رش, رائبنڈ میں بھی رش, اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, یہ جناب یہ دعوت نبوی ہے, خدا کی قسم نہیں. رائبنڈ کی دعوت اور ہے, محمد مصطفیٰ کی دعوت اور ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لو, ناراض نہیں ہونا, اس کو سوچنا ہے. تو اس دعوت کے ساتھ مشرکین کا کوئی اختلاف نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. گزشتہ بیان میں نے ذکر کیا تھا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ. وہ جو یہ 4 سوال, اس کا وہ جانتے تھے کہ یہ کرنے والا اللہ ہے. اللہ اکبر مانتے اور لا الہ الا اللہ سے بھاگتے. تو اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ بہت بڑا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ بھی سمجھو. یہ جو غیر مقلد ہے, غیر مقلد کوئی مذہب نہیں, یہ ذہن میں رکھ لو. یہ جو اہل حدیث کہلواتی ہیں, اہل حدیث کوئی مذہب نہیں. اہل حدیث یا غیر مقلد, یہ ایک چون چون کا مربع ہے, مذہب نہیں. اور یہ سب ان کے پاس چوری شدہ مال ہے, مسروق کا مال. کوئی شافعی سے لیا, کوئی امام مالک سے لیا, چلو وہ تو کچھ نہ کچھ بارے میں ہے, اور کچھ شیعوں سے لیا. یہ جو تقلید کا رد ہے اور تقلید پر بہت اچھلتے ہیں, تو یہ اصل میں یہ شیعوں کا مذہب ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اہل تشیع کے مذہب میں امام معصوم ہے, اور ان کے مذہب میں امام پہ وحی آتی ہے. یہ اہل تشیع کا مذہب ہے. اس لیے انہوں نے یہ مسئلہ قائم کیا کہ کسی امام کی تقلید کرنا یہ تو حرام ہے. قول معصوم کو لینا یہ مذہب ہے.
قول وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب اقوال ائمہ معصومین سے ہے اور وہ وحی پہ مبنی ہے. یہ سب وہاں سے چوری کیا. اسی طرح 20 تراویح کا مسئلہ اہل تشیع سے چوری کیا کہ اہل تشیع تراویح کے منکر ہیں اور غیر مقلد بھی منکر ہے. یہ 8-20 کا تو تمہیں چکر دیتی ہے. یہ بھی منکر. یہ کہتے ہیں کہ وہی 8 رکھتے 11 مہینے میں ان کا نام تہجد اور رمضان میں اسی کا نام تراویح ہے. تو رمضان کی نماز کے تو منکر ہے. ہم کہتے ہیں رمضان میں کوئی زائد نماز ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں وہی جو 8 رکھتے ہیں 11 مہینے میں ان کا نام تہجد اور رمضان میں اسی کا نام تراویح ہے. تو نام بدلنے سے نئی نماز تو نہیں مانی. رمضان کی نماز تو پھر نہ ہوئی, وہی پرانی نماز ہے. تہجد کا نام بدل گیا, رمضان میں تراویح اور غیر رمضان میں تہجد. تو یہ بھی تراویح کے منکر ہے. 3 طلاقوں والا مسئلہ انہوں نے خالصتاً رافضیوں سے لیا ہے کہ اگر 3 طلاقیں دے تو 3 طلاقیں ایک بنتی ہیں. یہ رافضیوں کا مذہب ہے. اور شیعہ کی سب کتب میں یہ درج ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 طلاقوں کا 3 ہونا یہ تو قرآن میں بھی ہے, سنت میں بھی ہے, اور چاروں ائمہ متفق ہے, کسی امام کا اختلاف نہیں. تو اہل تشیع نے یہ مذہب کیوں چھوڑا کہ ان 3 طلاقوں کے نفاذ کا اعلان وہ حضرت فاروق اعظم نے کیا. اب دونوں کا فرق ہے کہ 3 طلاقوں کا 3 ہونا, ایک ہے کہ باقاعدہ اعلان نفاذ کا کسی خلیفہ کا کرنا, جو دونوں میں فرق ہے. تو یہ مسئلہ کتاب و سنت کا ہے اور اعلان نفاذ فاروق اعظم نے کیا. تو اہل تشیع بالکل انکار کر گئے. انہوں نے کہا 3 طلاقیں ایک ہے. حالانکہ یہ مسئلہ عقل کے بھی خلاف ہے. 3 ایک ہوتی ہے یا 3 ہوتی ہے؟ کسی غیر مقلد یا رافضی کو 3 جوتے لگا, اس کو کہو ایک ہی مارا ہے. یہ عجیب بات ہے. پھر اس کی دلیل کیا دیتی؟ اور جی 3 تم بھی کہتے ہو جائز نہیں. جب 3 طلاقیں اکٹھی جائز نہیں تو نافذ کیسے ہوں گی؟ یہ بڑی دلیل ہے. تمہاری کتابوں میں لکھا ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینا جائز نہیں. تو جب جائز ہی نہیں تو نافذ کیسے ہوں گی؟ اس کا حکم کیسے ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں کسی چیز کا جائز ہونا الگ بات ہے, ناجائز ہونا الگ بات ہے, اور اس کا حکم کا ترتب الگ بات ہے. دونوں میں فرق ہے. اب کسی بے گناہ کو گولی مارنا یہ جائز ہے؟ جی اگر کوئی مار دے تو لگ جائے گی یا نہیں؟ جب ہے ناجائز تو لگی کیسے؟ یہ ہے ان کا مذہب اور یہ ان کا عقل. جب جائز نہیں تو لگی کیسے بھائی؟ ہم کہتے ہیں گولی مارنا ہے ناجائز, حرام ہے. لیکن اگر کوئی یہ حرام کا ارتکاب کرے گا, بندہ مرے گا اور یہ جیل میں سڑے گا. اب جہاں پر کام تو حرام ہے لیکن حکم تو مرتب ہو گیا. کوئی آدمی بدبخت بدکاری کرتا ہے, اس کی اولاد ہو جاتی ہے. اب کوئی غیر مقلد کھڑا ہو جائے, اور جی جب زنا ہے حرام تو بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟
حکم ثابت ہو گیا یا نہیں؟ یہ اصل ان کی یہ غلطی ہے جی 3 طلاقیں تم بھی کہتے ہو ناجائز. میں نے کہا حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے. طلاق کا قانون ہے کہ عورت طہارت کی حالت میں ہو، اور ایام خاص میں طلاق دینا ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی. ناجائز ہونا الگ معاملہ ہے، اور بات کا ہو جانا اور حکم کا مرتب ہونا یہ الگ بات ہے. تو خیر یہ بات لمبی ہو گئی. اسی طرح آج کل انہوں نے اذان کے مسئلے میں بھی جھگڑا ڈالا ہوا ہے کہ اذان جو حنفی دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کہ جہاں ترجیح نہیں. ترجیح کا مطلب ہوتا ہے یہی جو اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ جو شہادتین ہیں، اس کو 2 دفعہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں 4 دفعہ کہنے. اب آگئے اپنے مقام پہ. کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ. اور اس کو کہتے ہیں ترجیح. یہ 4 دفعہ ہے. حالانکہ مسئلہ اس میں بالکل صاف ہے. حضرت بلال کی اذان میں ترجیح نہیں. نبی کریم علیہ السلام کے 5 مؤذن ہیں، ان سے جو اذان آئی اس میں یہ ترجیح نہیں. ترجیح سمجھ گئے؟ یہ ڈبل کہنا شہادتین، یعنی 4 مرتبہ نہیں ہے. حضرت ابو محذورہ کی اذان میں ترجیح ہے، وہاں ترجیح ہے. کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ہم یہ کہتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ خصوصیت ہے ابو محذورہ کی، کہ یہ جو ترجیح ہے 2 دفعہ شہادتین 4 دفعہ، یہ حضرت ابو محذورہ کے ایمان کا سبب بنا، ایمان کا سبب بن گیا. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو محذورہ کو اجازت دے دی کہ یہ چیز آپ کے لیے ایمان کا سبب بنی ہے، لہذا آپ جب اذان دیں تو 4 دفعہ شہادتین کہیں. یہ خصوصیت ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو محذورہ مکہ کے مؤذن تھے، اور مکہ شرک گڑھ تھا، ابتداءً بہت زیادہ شرک تھا. تو مقام کی خصوصیت بھی اس کی وجہ ہے کہ حضرت ابو محذورہ کو نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی کہ شہادتین کو 4 مرتبہ کہو، تاکہ جو شرک کا گڑھ رہا ہے وہاں پر توحید اور رسالت کی آواز بار بار مکرر طور پہ آئے. سنت اذان کی وہی ہے جو ہم دیتی ہے. باقی ترجیح جو حضرت ابو محذورہ کی اذان میں ہے اس کی دوسری وجوہات جائز ترجیح بھی ہے. یہ نہیں کہ ہم منکر ہیں، اگر کوئی ترجیح والی اذان بھی دے اذان ہو جائے گی، لیکن افضل طریقہ وہی ہے جو حضرت بلال کو تعلیم ہوا اور جو آپ کے دوسرے مؤذنین کا طرز عمل رہا، وہ طریقہ سب سے بہتر ہے اور اذان میں ترجیح نہیں ہے. یہی افضل ہے. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ اچھا، اب آؤ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ خالق، اللہ مالک، یہ الہ کا معنی نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں. یہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں تحریف ہے. تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، کام بھی مشکل ہے.
قرآن مقدس میں اللہ نے خود لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا. گزشتہ بیان جس نے سنا اس کے لیے آسانی ہوگی. تو میں آپ کے سامنے چند مقامات قرآن کے رکھتا ہوں جس میں لا الہ الا اللہ کا معنی خود قرآن مقدس نے ذکر کیا ہے. اس میں ایک مقام ہے سورت طٰہٰ کا، بالکل شروع سے، اور انشاءاللہ سمجھ آئے گی بات. فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے نہیں نازل کیا آپ پر قرآن لتشقی. اس کے چار معنی. ایک معنی لتشقی تاکہ آپ مشقت میں پڑے. ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. قرآن کے نزول کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ مشقتوں میں پڑ جائیں. لتشقی، مشقتوں میں پڑ جائیں. اس پر ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جملہ زبردست ہے، آیت کو حل کر دیتا ہے. فرمایا ہم نے جو قرآن نازل کیا ہمارا یہ مقصد نہیں میرے پیغمبر کہ آپ مشقت میں پڑیں، لیکن اگر بیان قرآن میں مشقتیں آئیں تو ان کو برداشت کرو. قرآن کے بیان میں مشقتیں آئیں تو ان کو برداشت کرو، ان کو سہتے رہو. لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت واسطے اس آدمی کے یخشی جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ قرآن مسئلے کا بیان ہے، نصیحت ہے، لیکن یہ نصیحت حاصل کون کرے گا؟ لمن یخشی، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ نصیحت حاصل کرے گا. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات کا نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین کو پیدا کیا اور اتنے اونچے آسمانوں کو پیدا کیا. والسماوات العلی، یہ تمہید ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہے. فرمایا الرحمن، وہ ہے کون؟ الرحمن، وہ رحمان ہے. الرحمن علی العرش استوی، رحمان ہے، عرش پہ قائم ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب پہ تصرف اسی کا. وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں زمین کے درمیان میں ہے. وما تحت الثری، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. گیلی مٹی جس کو آپ کہتے ہیں تحت الثری، زمین کی پستیوں اور گہرائیوں میں گیلی مٹی جہاں سے آگے حد ختم ہو جاتی ہے، تحت الثری، وہ بھی اسی کا حکم جاری ہوتا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر اونچی کرے تو بات، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، پس وہ جانتا ہے السر، مخفی بات کو بھی، وَأَخْفَى، اور اخفا کو بھی. یہ تھی تمہید. اب ذرا اس میں تین چیزیں بیان ہوئی. پہلی چیز قرآن مقدس کی عظمت اور مقصد نزول. قرآن یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی نازل کردہ ہے.
لوگ بھی بیان کرتے ہیں نا کہ یہ جو رسالہ ہے یہ ہمارے حضرت کا لکھا ہوا ہے، ہمارے حضرت صاحب نے لکھا ہے، اور اس پر بہت سارے حضرات کی تصدیقیں بھی ہیں، بڑے بڑے اکابر کے دستخط ہیں، بڑے بڑے اکابر کے، فلانے کے بھی فلانے کے بھی۔ اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف کروایا کہ یہ وہ ہے تنزیلاً، یہ قرآن ہے اللہ کا نازل کردہ، یہ کتاب کا تعارف اور شان ہے۔ اور اللہ کون؟ جس نے زمین کو بھی پیدا کیا، آسمانوں کو بھی پیدا کیا، اس اللہ کا یہ کلام ہے، یہ ہے تعارف۔ اور آیا کیوں؟ تذکرۃً، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے، تذکرۃً، یہ مسئلہ والی کتاب، مسئلہ سمجھانے والی کتاب سمجھے گا کون؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوا، لمن یخشا، وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اب دو باتیں، تیسری فرمایا الرحمن، الرحمانو، یہ رحمان کا کلام ہے، وہ اللہ رحمان ہے، اور رحمان کا معنی ہوتا ہے بغیر مانگے کے دینے والا، بغیر، اسی کے ضمن میں ہے جو اپنوں کو بھی نوازے دشمنوں کو بھی نوازے، بغیر مانگے کے دینے والا۔ آپ نے اپنی آنکھیں مانگی تھی؟ زبان، دماغ، شکل، بغیر مانگے کے دیا۔ وجود بھی آپ نے اپنا نہیں مانگا، فرمائش بھی آپ کی نہیں تھی، تو جو تمہیں وجود بغیر مانگے کے دیتا ہے تو وہ حاجتوں کے لیے تمہاری دعائیں نہیں سنتا، مشکلوں میں تمہارے کام نہیں آتا، بغیر مانگے کے دینے والا الرحمن، وہ رحمان ہے۔ رحمان کا معنی حضرت شیخ القرآن کیا کرتے تھے مرادیں پوری کرنے والا، الرحمن مرادیں پوری کرنے والا، بڑا مہربان، اور بڑا مہربان مہربانی کرنے والا۔ آپ بھی تحت الاسباب بھی کسی کو کہتے ہیں آپ میرا یہ کام کر دے، بڑی مہربانی، یہ تو تحت الاسباب چیزیں ہیں، لیکن وہ ما فوق الاسباب مہربانیاں کرنے والا، ساری مرادیں پوری کرنے والا۔ علی العرش استوى، خود قائم ہے تخت شاہی پر، کسی کے حوالے کچھ بھی نہیں کیا، سارا اپنے ہاتھ میں رکھا، ایک ذرہ بھی کسی کے تصرف میں نہیں دیا۔ لہو ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات، اب ذرا سمجھ رہے ہیں مسئلہ الہ آ رہا ہے، لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے، خلقن، ملکن، عبیدن، تصرفن، سب پہ اسی کا راج ہے، اسی کی حکمرانی ہے۔ کس کس چیز پر؟ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، جو چیزیں زمین میں ہیں، وما بینہما، اور جو چیزیں آسمانوں زمین کے درمیان خلا میں ہیں، سب پہ اسی کا کنٹرول، سب پہ اسی کا تصرف، اور کسی کا نہیں۔ وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی زمین کے نیچے جو چیزیں موجود ہیں اس پہ بھی اسی کا قبضہ ہے، اسی کی حکمرانی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ذکر کیا جس کا حاصل یہ ہے سب کچھ کرنے والا کون؟ سب کچھ کرنے والا کون؟ آسمان و زمین پہ تصرف رکھنے والا کون؟ صرف اللہ۔ یہ ایک بنیاد، اور فرمایا فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، یہ تو اس کا تصرف تھا۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے اس کا علم۔ علم کیسا ہے؟ ان تجہر بالقول، اے کائنات والو
اگر تم اونچی بات کرو تب، آہستہ بات کرو تب، آہستہ کتنی، اثر، اب جو تیرے دماغ اور ذہن میں موجود یا دل میں موجود خیال اس وقت موجود ہے، یہ اثر ہے، اور ایک خیال 40 سال کے بعد تیرے دماغ میں آئے گا، ابھی تک تیرے دماغ میں بھی نہیں، 40 50 60 70 سال کے بعد وہ تیرے دماغ میں آنے والا ہے خیال، اس کو فرمایا اخفا، فرمایا اب بھی تیرے اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ راز جو تیرے دل میں ابھی نہیں آئے اور بعد مستقبل میں آنے والے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ دوسری بنیاد ہو گئی کہ سب کو جاننے والا کون؟ تصرف کس کا؟ اللہ کا، اور علم کس کا؟ اللہ کا، اور ہے حسر، فرمایا لوگوں آسمان و زمین پہ کسی کا تصرف نہیں، نہ کسی نبی کا، نہ ولی کا، نہ زندہ کا، نہ مردہ کا، زمین و آسمان کی ہر چیز پر اختیار صرف رب العالمین کا چلتا ہے اور کسی کا نہیں چلتا، اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو جاننا یہ صرف رب العالمین کا خاصہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ دو بنیادیں آئیں، اب آیا نتیجہ، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، یہ نتیجہ نکالا۔ فرمایا جب آسمان و زمین پہ تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، آسمان و زمین کے ہر چیز کی حالت کو جاننے والا صرف اللہ ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہے معنی۔ آگے سبحان اللہ، فرمایا لہ الاسماء الحسنی، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے نام میں سب تو سونے، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے نام میں سب تو، ہاں پشتو والے تم بھی بولو، سب تو سونے، الحسنی اس میں تفضیل ہے، اور مطلب کیا ہے؟ سارے سونا تو سونے نا، سب تو سونے، سب سے بہتر، سب سے خوبصورت نام لہو صرف اس کے، جہاں کہہ کے قرآن اشارہ کر دیا، دوسرے مقام پہ فرما دیا، اور جب الہ وہ ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، فادعوہ بہا، جب اس کے نام سب سے خوبصورت ہے تو اب جب پکارا کرنا تو اس کے ناموں کے وسیلے سے پکارا کر، فادعوہ بہا۔ اب کتنا صاف مسئلہ ہے، وہ دینے والا کہتا ہے مجھ سے مانگو تو میرے ناموں کا وسیلہ پیش کرو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ دینے والا کہہ رہا ہے، اور ساتھ دلیل بھی دی کہ میرے ناموں سے کوئی نام خوبصورت نہیں ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ اس جگہ نام بڑھائے دھتو لال جہانیہ ہے بے ایمانہ، یہ لسوڑی شاہ، کھوتے شاہ، کدو شاہ، نانگے شاہ، نا بھی بیکھنا، نانگے شاہ دا واسطے، کدو شاہ دا واسطے، کھوتے شاہ کا واسطہ، گربر شاہ کا واسطہ، اور ترپڑ دین کا واسطہ، فلانے کا واسطہ، اور بابے گھگو کا واسطہ۔ واہ، نا تے بیکھنا گھگو، تو گھگو چاہ کے پھر دیں، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا،
اللہ کے نام ہے خوبصورت. اور جب مانگا کر یا حیو یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یا غفار یا ستار، یہ ہے نام، یوں پکارا کر. لیکن شیطان کتنا بے ایمان ہے، کتنے چکر دیتا ہے. 50 تے 12 دا واسطے، 50 تے 12 دا واسطے ہے بے ایمانہ، 72 دا واسطے، فلانے دا واسطے. خیر آؤ، الوہیت کی 2 بنیادیں یہاں قرآن نے ذکر کی. ایک الوہیت کی بنیاد اختیار رکھنے والا، دوسری الوہیت کی بنیاد غیب جاننے والا. اگر یہ 2 صفتیں اختیار اور تصرف ما فوق الاسباب اور علم ما فوق الاسباب کسی مخلوق کے لیے مانے تو اس نے اس مخلوق کو عطائی الہ مانا ہے، اس نے اس مخلوق کو عطائی الہ مانا ہے. اور یہ جتنے فرقے ہیں، چاہے رضا خانی ہو یا اور کوئی بے ایمانی ہو، ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ نے انبیاء اولیاء پیروں فقیروں کو طاقتیں عطا کر دی ہیں، آسمان و زمین ان کے تصرف میں ہیں، اور ان کو ما کان ما یکون کا علم عطا کر دیا. تو یہ کہہ کر انہوں نے انبیاء اولیاء کو عطائی الہ مانا ہے، محمد مصطفیٰ کو عطائی الہ مانا ہے. اور محمد مصطفیٰ کی دعوت یہ ہے، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. الہ صرف ایک ہے. یہ سورہ طٰہٰ تھی، اسی کے ساتھ سورۃ الانبیاء ساتھ تھی. توجہ میری طرف رہے. سورۃ الانبیاء، اس کے شروع میں یہ قرآن مقدس کا مضمون ذرا سمجھو، سمجھ نہ بھی آیا تو ثواب ضرور ملے گا، آئے گا انشاءاللہ. سب سے آسان کتاب قرآن مقدس نے بیان کیا کہ میرے پیغمبر جب بھی آپ قرآن سناتی ہیں، کوئی نئی آیت، کوئی نئی سورت، قرآن کا کوئی مضمون، تو مشرکین میٹنگ کرتی ہیں. آج بھی کرتی ہے نا. جب قرآن کا درس ہو تو آپ جب قرآن سناتی ہیں، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی کوئی قرآن مقدس کا تازہ مضمون آتا ہے، تازہ سورت، تازہ آیت، ان کی میٹنگیں ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، سنتے بھی ہیں وہم یلعبون، کھیل تماشا کرنے والے ہوتی، قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں. آج بھی اسی طرح ہے. کہانیاں سناؤ نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جھوٹی روایتیں سبحان اللہ، اور قرآن سناؤ اس قوم کو تو جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہر چیز ہضم کرتی ہے لیکن قرآن یہ قوم ہضم نہیں کرتی. وہ بھی اسی طرح تھے. وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ، پھر میٹنگیں کرتی ہیں، اور کیا میٹنگوں میں کہتی ہیں؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ محمد بشر ہے اور بشر رسول نہیں ہو سکتا. یہ ان کی میٹنگوں کی کارروائی ہے، بشر ہو کے رسول نہیں ہو سکتا. یار یہ جو بیان کر رہا ہے یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں یہ سحر ہے، جادو ہے، جادو ہے. کیوں کہتے؟ کہ جو سنتا ہے اسی کا بن جاتا ہے، جادو ہے.
آج بھی مشرک کہتی ہے توبہ مسجد میں نہ جاؤ، وہاں تو جادو ہو جاتا ہے، آج بھی کہتی ہے یہ سحر ہے، جادو ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جادو میں تو لیاقت اور قابلیت ہوتی ہے، یہ ہے اضغاث و احلام، پراگندہ خیال ہے، ایسے بیٹھ کے بنا لیتا ہے، گال بات کوئی نہیں، سارے اہل اللہ کی گستاخی ہے۔ اچھا پھر یار نہیں، یہ تو کوئی نہیں مانے گا اضغاث و احلام۔ انہوں نے کہا چھوڑو، بل ہوا شاعر، یہ شاعر ہے اور شعر و شاعری ہے، یعنی قرآن نے ان مشرکوں کو بھی پریشان کر دیا، الزام بھی ایک نہیں لگا سکے، کبھی کہتے جادو، کبھی کہتے پراگندہ خیال، خیالی پلاؤ، کبھی کہتے شعر و شاعری، کبھی کہتے کہانیاں، کبھی کچھ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بے ایمان بار بار اعتراض کر رہے ہیں، کبھی قرآن مقدس کو جادو کہتی ہیں، کبھی اضغاث و احلام کہتی ہیں، کبھی سٹوریاں کہانیاں کہتی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ فرمایا اس کا وجہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر نے بات کیا کی ہے، قرآن نے مسئلہ کیا بیان کیا، یہ سب قرآن کے مخالف ہو گئے۔ فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، پیغمبر نے بات یہ کی ہے، اے کائنات والو، آسمان و زمین کی ہر بات کو جاننے والا ربی میرا رب ہے اور کوئی نہیں۔ اور فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بغیر اسباب کے جاننے والا بھی اللہ، بغیر اسباب کے سننے والا بھی اللہ۔ هُوَ السَّمِيعُ، یہ جو مسئلہ تھا، پیغمبر پہ اعتراض، قرآن پہ اعتراض، میرے نبی نے مسئلہ یہی بیان کیا، ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، وہو السمیع العلیم۔ آگے پھر مسئلہ الہ ذکر کیا، فرمایا یہ جو مسئلہ یہ کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پہلے جتنے رسول ہیں سب بشر تھے اور سب نے یہی مسئلہ بیان کیا، یہی مسئلہ بیان کیا۔ تو یہاں پر بھی الوہیت کو قرآن نے بیان کرتے ہوئے وہی بیان کیا کہ سب کچھ جاننے والا اللہ اور ما فوق الاسباب سننے والا اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ اسی طریقہ سے سورت القصص ہے، اس کے آخر میں بھی یہی مسئلہ آیا قرآن مقدس کا۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل بڑے بڑے مولوی وہ کہتے ہیں تم جو کہتے ہو تصرف ما فوق الاسباب، علم ما فوق الاسباب، یہ الوہیت کے خواص ہیں، تو کہتے ہیں نہیں نہیں، الوہیت کا یہ معنی نہیں ہے۔ پھر کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں وہ تو تب الہ بنتا ہے کہ واجب الوجود مانے۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، الہ تب بنتا ہے، لیکن مشرک کب بنتا ہے؟ الہ تب بنتا ہے واجب الوجود مانے، اور مشرک کب بنتا ہے کہ الوہیت کی صفتیں مخلوق میں عطائی مانے۔ یہ بڑا دھوکہ ہے۔ اس دن ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا وزارت تعلیم میں بات چلی ہوئی ہے، ادھر جاتا ہے کہ شرک کس چیز کا نام ہے، شرک کسے کہتی ہے؟ میں نے کہا طریقے دو ہے، ایک تو یہ ہے کہ قرآن اور سنت نے
صحابہ نے جن چیزوں کو شرک کہا انہی کو شرک مان لو. آسان مسئلہ ہے کہ نہیں؟ جس چیز کو قرآن نے شرک کہا ہے، جس چیز کو پیغمبر کریم نے شرک کہا ہے، جس چیز کو صحابہ نے شرک کہا ہے، وہ شرک مان لو اور اس سے بچ جاؤ. آسان سا مفہوم ہے. اب وہ بیچارہ پریشان. اصل مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ میں کہوں گا شرک کی تعریف کرو، یہ کسی عالم کا قول پیش کرے گا تو میں کہوں گا یہ تو بزرگوں کا قول ہے نا، وہ تو ظنی چیز ہے. میں نے کہا اگر شرک کی تعریف ہم نے سننی ہے تو ہم قرآن سے بتائیں گے، زانشان نہیں ہوگا، سنت سے بتائیں گے. ایک شرک یہی ہے اللہ کی صفت مخلوق میں مانے، اللہ کی شان مخلوق میں مانے، اور اللہ کی شان جو قرآن نے اللہ کا خاصہ بیان کیا ہے اس کو مخلوق میں مانے. ذاتی مانے تو ذاتی مشرک ہے، عطائی مانے تو عطائی مشرک ہے مشرک. وہ مجھے کہتے ہیں جی عطائی مشرک آپ نے کہاں سے نکالا؟ میں نے کہا جہاں سے آپ نے عطائی علم غیب نکالا، عطائی تصرف نکالا. یہ جی ان کی عطائی تصرف ہے، عطائی علم غیب ہے. تو میں نے کہا تم عطائی مشرک ہو. چلو کچھ کو سمجھ آئے گا، تمہیں نہ بھی آئے تو کئیوں کو بڑا آئے گا، سن کے سمجھ آئے گا. آؤ سنو سورۃ القصص سے، اور مسئلہ الہ بیان کر رہی ہے. قرآن مقدس نے الوہیت کا مسئلہ 1 دونے 2 تے 2 دونے 4 کر کے بیان کیا ہے، کوئی خفا نہیں. آیا فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، ہاں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. علماء جانتی ہیں الخلق ایجاد ما فوق الاسباب، یہ بھی الخلق ایجاد ما فوق الاسباب، یہ بھی تصرف ما فوق الاسباب. ربوں کا رب تیرا یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہے، پیدا کرتا ہے جو چاہے. یخلق ما یشاء. سبحان اللہ. اس آیت کا مفہوم پر حافظ ابن القیم نے بڑی لمبی بحث کی اور حق ادا کیا. کسی مفسر نے اس طرح بحث نہیں کی جو علامہ ابن القیم نے اس آیت پہ بحث کی ہے. سبحان اللہ. بڑے موضوعات کی طرف اشارہ کیا. ربوں کا یخلق، رب تیرا پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو چاہے، و یختار. یختار ایک معنی ہے انتخاب کرتا ہے، جس طرف چاہے. پیدا کرنے میں بھی مختار، انتخاب کرنے میں بھی مختار. انتخاب کرنے میں بھی مختار. بڑا لمبا مضمون، پورا جہان اس میں ہے. ربوں کا یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرہ. ہم ضمیر کا مرجع جن سے مخلوق، فرمایا ساری کی ساری مخلوقات، ان کو ایک رتی جتنا اختیار نہیں. ما کان لہم الخیرہ، کوئی اختیار نہیں. اللہ خود چاہے تو بیٹا پیدا کرے، چاہے تو بیٹی پیدا کرے، چاہے تو کالا پیدا کرے، چاہے تو گورا پیدا کرے، چاہے تو سالم الاعضاء پیدا کرے، چاہے تو ناقص الاعضاء پیدا کرے، چاہے تو دونوں آنکھوں والا پیدا کرے، چاہے تو ایک آنکھ والا پیدا کرے،
چاہے تو اندھا پیدا کرے، چاہے تو عقل والا پیدا کرے، چاہے تو بے عقل پیدا کرے، چاہے تو ذہین ترین پیدا کرے، چاہے تے قد دی قد پیدا کرے اور کند ذہن پیدا کرے. فرمایا ربو کا یخلقو ما یشاء. اور تم کہتے ہو یہ پتر تے دھیا دین دن، دھیا پترا دی گل نہیں. فرمایا تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، نہ قبر والے کا اختیار، نہ لاہور والے کا اختیار، نہ پشور والے کا اختیار، نہ محمد مصطفیٰ کا اختیار، نہ جبریل کا اختیار. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، کوئی اختیار نہیں نہ پیدا کرنے میں نہ اختیار میں، اختیار میں اس کو منتخب کرنے میں. وہ چاہے تو مکہ کے یتیم کو کائنات کا امام بنا دیتا ہے. یختار. وہ چاہے تو اونٹ چرانے کا سلیقہ بھی نہ جاننے والے کو دنیا کا فاتح فاروق اعظم بنا دیتا ہے. یختار. یختار. خیر وقت نہیں. ربوں کا یخلقو ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیارہ. سبحان اللہ. ادھر لکھا ہے، کہہ دو صبح، یہ ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ، یہ مقام ہے سبحان اللہ کا. تمہیں کوئی جھوٹ سنا ہے کہتے سبحان اللہ. وہاں تو تم پڑھا کرو سبحانک ھذا بہتان عظیم. کیا پڑھو؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. جھوٹ پہ نہیں. اے مزہ آیا. سبحان اللہ، سبحوا سبحان اللہ. اس شان والا اللہ شریکوں سے پاک ہے. سبحان اللہ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. پاک ہے اللہ اور بلند ہے ان چیزوں سے کہ تم او مشرکو، یا یہ مشرک جن کو اللہ کا شریک بناتی. تو اس خاصہ میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. پیدا بھی مرضی سے کرتا ہے، اختیار بھی مرضی سے. ایک بنیاد آ گئی، سب کچھ کرنے والا کون؟ سب کچھ کرنے والا کون؟ دوسری بنیاد وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ. اور رب تیرا جانتا ہے جو سینے چھپاتی ہیں. مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں. دل والی باتیں بھی جاننے والا صرف اللہ، ظاہر باتیں بھی جاننے والا صرف اللہ. کتنی بنیادیں آ گئی. ما فوق الاسباب کرنے والا بھی، ما فوق الاسباب جاننے والا بھی اللہ. تو فرمایا ہو واللہ لا الہ الا ہو، ہو واللہ لا الہ الا ہو. جب یہ دو بنیادیں پکی ہو گئی کہ اللہ کے سوا ما فوق الاسباب تصرف کرنے والا بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا ما فوق الاسباب جاننے والا بھی کوئی نہیں، پھر مان لو وَهُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پھر مان لو اسی کے لیے حمد ہے. اور اب حمد کا معنی یہی ہے، حمد کا معنی غیب جاننے والی تعریف، غیب دانی والی تعریف، حاضر ناظر ہونے والی تعریف، مشکل کشائی والی تعریف، حاجت روائی والی تعریف. یہ ساری تعریفیں الوہیت کی صفات وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے ہیں. صفات کارسازیہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی ہی کا حکم چلتا ہے، وہی حاکم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ قرآن نے نتیجہ نکالا. آگے پھر تنبیہ کی. فرمایا میرا پیغمبر ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آیا الہ کا مسئلہ.
ایک اور بات ان سے پوچھو اور ان کو کہو قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، بتاؤ مکہ کے مشرکوں اور اسلام آباد کے موحدوں، بتاؤ اگر اللہ پاک تم پہ رات کر دے، رات بھی ہو سرمدن الی یوم القیامہ، قیامت تک دن نہ نکلے، وہ رات کر دے، سبحان اللہ۔ اب قرآن کا انداز دیکھنا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے صرف انداز دکھانا ہے، اور جہاں جمعہ پڑھنے والے اور کوئی مسئلہ آئے نہ آئے، مسئلہ الہ ان کو ضرور رہے گا۔ تو اب ذرا دیکھنا، فرمایا اگر اللہ قیامت تک تم پہ رات کر دے، سرمدن الی یوم القیامہ، قرآن کہتا ہے من الہن غیر اللہ، من الہن غیر اللہ، کون ہے مشکل کشا سوا اس کے جو رات کو لے جائے اور دن کو لے آئے، رات کو ختم کر کے دن کو لائے۔ اب کیا معنی ہوگا من الہن غیر، یہاں الہ کا معنی ہے ہی مشکل کشا، حاجت روا، اور یہ جو مشکل میں پڑ گئے ہمیشہ رات ہو جائے، مشکل ہے یا نہیں؟ ہمیشہ رات کبھی سوچا ہے؟ ہمیشہ یہ جو سردیوں کی رات ہے یہ نہیں ختم ہوتی، اور دن ہو ہی نہیں، ہمیشہ رات ہو، کاروبار کہاں جائیں گے، ملازمتیں کہاں جائیں گی، اور بڑے چیزیں کہاں جائیں گی؟ فرمایا سنو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون الہ ہے اللہ کے سوا جو دن کی روشنی لائے؟ افلا تسمعون، وہ سنتے نہیں ہو؟ سبحان اللہ، افلا تسمعون، یہ باتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ابھی بھی الہ کا معنی سمجھ نہیں آیا؟ قل، میرا پیغمبر ان سے پوچھو ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ قیامت تک تم پہ دن کر دے، رات نہ آئے تو ہمیشہ کیا رہ جائے؟ دن، سرمدا الی یوم القیامہ، من الہ غیر اللہ، کون مشکل کشا ہے اللہ کے سوا؟ کون حاجت روا ہے اللہ کے سوا جو دن کو لائے، رات کو لائے؟ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اور دیکھتے نہیں ہو؟ دیکھتے نہیں ہو کیا مطلب؟ فرمایا او لوگو، آسمان و زمین پہ تصرف کرنے والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ، یہ معنی ہے الہ کا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں حاجت روا، مشکل کشا، تا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، تصرف ما فوق الاسباب کرنے والا، یہ رات لے آنا یہ بھی تصرف ما فوق الاسباب، دن لے آنا یہ بھی تصرف ما فوق الاسباب۔ تو اسی پر فرمایا من الہ غیر اللہ، اور مقام پہ فرمایا ان اصبح ماؤکم غورا، اگر یہ تمہارا پانی خشک ہو جائے، فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ آج انشاءاللہ تفصیلی طور پہ سوال و جواب کی نشست